بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ پنجم میں ہماری گفتگو کتاب العتق میں بھی ہم نے یہ کہا کہ عتق کو کسی شرط پر معلق نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مولا عبد کو آزاد کرے اور کہے کہ اگر فلاں تو نے غلطی کی تو پھر تم میرے عبد بن جاؤ گے، تو کیا یہ شرط ٹھیک ہے یا شرط ٹھیک نہیں، یا ہم کہیں گے یہ عتق باطل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عتق باطل ہوگا، شرط جو ہے کیا ہے وہ ختم، بس کیونکہ عتق کو ایسی شرط پر معلق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر کچھ مستحبات بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کا بندہ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، 7 سال اگر اس نے آپ کی خدمت کی ہے تو آپ اس کو آزاد کر دیں۔ حتیٰ کہ ایک جگہ پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث سے محسوس ہوتا ہے کہ جس نے 7 سال خدمت کی ہے تو وہ آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں اس کے آٹومیٹک آزاد ہونے کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس کے آزاد ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھا، اگر غیر مومن ہو جس نے آپ کی 7 سال تک خدمت کی ہے تو اس کے آزاد کرنے میں استحباب کا حکم ہے یا استحباب کا حکم نہیں ہے، وہ ہم عبارت کی طرف چل کر دیکھیں گے کہ اگر مولا شرط کرتا ہے کہ عبد پھر لوٹ آئے گا رکیت میں، یعنی عبد بن جائے گا، ان خالف شرطن، اگر اس نے شرط کی مخالفت کی۔ کون سی شرط؟ شرط ہو، مولا نے وہ شرط کی تھی علیہ عبد پر، فی صیغۃ العتق، عتق کے سیغے میں، فالاقرب بطلان العتق، تو قول اقرب یہ ہے کہ یہ عتق باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لتضمن شرط او دمن تثبت حریت و رکن، اس لیے کہ اس کے شرط کے ضمن میں ہے کہ وہ بندہ جس کی آزادی ثابت ہو جائے پھر وہ بندہ بن جائے، وہ رق بن جائے۔ ایک تو اس لحاظ سے غلط ہے، دوسرا تو ہم نے کہا تھا کہ عتق کو معلق نہیں کر سکتے ہیں۔ خوب، تو یہ اس بات پر زیادہ زور دے رہے کہ اس آپ کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ تثبت حریت ہو، پہلے اس کی حریت ثابت ہو جائے، پھر اگر اس نے مخالفت کی تو آزاد ہونے کے بعد پھر عبد ہو جائے، وہ غیر جائز، آزاد کا عبد بنانا جائز نہیں ہے۔ ولا یرد مثلہ، کہتے ہیں اس قسم کا اعتراض وارد نہیں ہوتا، کہاں پر؟ فی المکاتب المشروط، مکاتب مشروط میں، اس کے ساتھ بھی آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو تم آزاد ہو، گویا کہ آپ نے اس میں آزادی کی جو ہے کہ بو بھر دی، اور پھر اس نے پیسے نہیں دیے تو اس کو عبد بنا دیا۔ کہتے ہیں بھائی دونوں میں بون بعید، بہت زیادہ فرق ہے، لأنہ، اس لیے کہ یہ مکاتب لم یخرج عن رکیت، اس کے ساتھ صرف ایگریمنٹ ہوئی ہے، ابھی یہ رکیت سے خارج نہیں ہوا۔ وَإِن تَشَبَّثَ بِالْحُرِّيَّةِ، اگرچہ یہ جو ہے چپکا ہے حریت کے ساتھ، اس کو بو آزادی ملی ہے لیکن ابھی آزاد نہیں ہوا ہے، بِوَجْهٍ ضعیف، اور اس کا آزاد ہونا بھی یا آزاد کی امید بھی ایک ضعیف وجہ سے، بخلاف المعتق، بخلاف اس بندے کے جس کو آزاد کیا گیا ہے ایک شرط کے ساتھ کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو پھر عبد بن جاؤ گے، یعنی ابھی تم آزاد ہو۔ وقول سید للمکاتب، جبکہ سید بے معنی آقا، مالک، وہ مکاتب کو کیا کہتے ہیں؟ فَأَنْتَ رَدٌ فِي رِقٍّ، تو پھر رکیت میں لوٹ آئے گا، یرید ارق المحض، اس میں خالص جو ہے کیا ہے رکیت کا مولا نے ارادہ کیا، لا مطلق رق، مطلق رکیت کا ارادہ نہیں کیا بلکہ رق محض کا ارادہ کیا ہے۔ وقیل یصح الشرط، اور دوسرے قول کے مطابق یہ شرط کرنا صحیح ہے۔ کون سی؟ کہ بھئی تم آزاد ہو، اگر گڑبڑ کی تم نے فلاں کام میں تو پھر عبد ہو جاؤ گے۔ وَيَرْجَعُ، اور یہی آزاد بندہ پھر رکیت میں لوٹ آئے گا، بالاخلال، اگر اس نے شرط میں خلل کیا۔ کیوں؟ للعموم،
اس لیے کہ عموم کیا ہے المسلمون عند شروطہم، اس نے شرط کی پابندی نہیں کی. وروایت اسحاق ابن عمار عن صادق علیہ السلام، اور جناب اسحاق ابن عمار نے روایت نقل کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہو بتحقیق اسحاق نے سألہ عن رجل، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرد کے بارے میں پوچھا، یعتق مملوکہ، وہ مرد اپنے مملوک کو، اپنے عبد کو آزاد کرتا ہے، وَيُزَوِّجُهُ، اور اسی عبد کی شادی کراتا ہے، ابنتہ، اپنی بیٹی کے ساتھ، وَيَشْتَرِطْ عَلَيْهِ، اور اس عبد پر شرط کرتا ہے کیا، ان آگارہا، کہ وہ اس کی بیٹی پر کسی سوکن وغیرہ کو نہیں لے آئے گا. اس قسم کی اس پر جو کیا ہے جناب شرط کرتا ہے کہ اس پر کوئی سوکن نہیں لے آئے گا. اگر کیا ایسا تو ان یردہ فی الرق، پھر اس کو رقیت میں لوٹا آئے گا. قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، لہو شرطہ، اس مولا کے لیے اپنی شرط کا حق ہے. وطریق روایت ضعیف، لیکن اس روایت کا طریق، یعنی اس کے بیچ میں جو سلسلہ روات ہے وہ ضعیف ہے، اور اس روایت کی متن منافن للاصول، وہ اصول کے خلاف ہے. اصول یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آزادی ہوئی تو پھر رقیت نہیں ہوگی. فالقول بالبطلان، تو پھر یا تو ہم قائل ہو جائیں کہ بالبطلان، یہ عتق ہی باطل ہے، اقوا، یہ قول جو ہے کیا ہے قوی تر ہے. وذهب بعض الاصحاب، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی عتق باطل نہیں ہوگا، الا صحت العتق و بطلان شرط، عتق صحیح اور شرط باطل. کیوں؟ لبنائہ، بھائی شریعت جو ہے کیا ہے عتق کی بنا رکھتی ہے اللہ تغلیب، کہ زیادہ سے زیادہ جو کیا ہے آزادی ہوتی جائے. ویضعف، فرماتی یہ قول ضعیف ہے. کیوں؟ بعدم القصد الیہ، آزاد کرنے والے نے قصد نہیں کیا تھا آزادی کا، مجردن عن شرط، بغیر شرط کے. ہو، جبکہ جناب قصد کرنا بھی جو ہے کیا ہے یہ شرط صحت ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے کیا ہے وہ عتق صحیح ہو سکتا ہے. کہ غیر ہی من شروط، جیسے قصد کے علاوہ دوسرے شروط جو ہیں وہ عتق کے لیے ضروری تھے. وہ یستحب، ابھی چلتے ہیں مستحبات کی طرف. وہ یستحب عتق المملوک، مستحب ہے اپنے مملوک کو آزاد کرنا، المؤمن، جو کہ مومن ہو. بھائی مملوک تو مذکر کا لفظ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی صرف جو مرد حضرات ہیں؟ کہتے نہیں جناب، اس سے مراد ذکرن کان ام انسا، چاہے وہ مملوک مذکر ہو چاہے مملوک مونس ہو. اذا اتا علیہ، فی الحال عطا کا ترجمہ یہ کریں گے، جب وہ مملوک آیا ہے اپنی مولا کی ملکیت میں. کون سا مملوک؟ المندوب العتق ہی، جس کا آزاد کرنا جو ہے کیا وہ مستحب ہے. 7 سال سے اس کی ملکیت میں رہا ہے. لقول صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من کان مؤمنن، وہ شخص جو مومن ہے، فقد اتق بعد 7 سنین، ٹھیک ہے، تو اس کو فقط اتق، اس کو آزاد کیا جائے گا 7 سالوں کے بعد. اعتقہ صاحبہ ام لم یعتق ہو، ٹھیک ہے جناب، چاہے اس کا مالک اس کو آزاد کرے تو بھی آزاد ہو جائے گا، آزاد نہیں کرے تو بھی آزاد ہو جائے گا. ولا تحل خدمت من کان مؤمنا، اور حلال نہیں ہے نوکری لینا، من کان مؤمنا، اس بندے سے جو مومن ہو، بعد 7 سنین، 7 سال کے بعد. اب یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. وہ ہوا، اب اس حدیث کے مطابق تو وہ آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا؟ کہتے نہیں، محمول، اس حدیث کو حمل کیا جائے گا علی تعقد استحباب عتقہ، کہ بھائی اس عبد کے آزاد کرنے کے مستحب ہونے کی تاکید کی گئی ہے. للاجماع، اس لیے کہ علماء کرام نے اجماع کیا ہے علی انہ یعتق بدون الاعتاق. ٹھیک ہے، لا موجود ہے میرے کتاب میں، لا نہیں، حالانکہ لا ہونا چاہیے. علی انہ، یہ عبد آزاد نہیں ہوگا بدون الاعتاق، بل یستحب العتق، بلکہ آزاد کرنا مستحب ہے مطلقا، چاہے 7 سال گزرے ہوں چاہے 7 سال نہ گزرے ہوں. خصوصاً للمؤمن، خاص طور پر اس عبد کو آزاد کرنا مستحب ہے
جو مومن ہو. وَيَكْرَهُ، اچھا کچھ عبدوں کو پھر آزاد کرنا مکروہ ہے. وَيَكْرَهُ عِتْقُ الْعَاجِزِ عَنِ الْاِكْتِسَابِ، وہ بندہ بیچارہ جو کما ہی نہیں سکتا تو اس کو آزاد کریں گے، وہ بیچارہ بھوکا مر جائے گا. کہتے ہیں اس کو بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں، اس کو آزاد کرنا مکروہ ہے. الا ان یعینہ، مگر یہ کہ آزاد کرنے کے بعد مولا اس کی مدد کرے بالانفاق، خرچے دینے میں. قال رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، من اعتق مملوکن، وہ بندہ جو اپنے مملوک کو، عبد کو آزاد کرتا ہے، لا ہیلت لہ، جب کہ اس بیچارے کے لیے کوئی ہیلا نہیں ہے، یعنی اب وہ کما نہیں سکتا ہے. فإن علیہ، تو بتحقیق اس آزاد کرنے والے پر لازمی ہے، ان یعولہ، کہ وہ اس کی سنبھال کرتا رہے، حتی یستغنی عنہ، یہاں تک کہ وہ عبد بے نیاز ہو جائے، عنہ اس کی مدد کرنے سے. وَكَذَلِكَ كَانَ عَلِيٌّ علیہ السلام یفعل، اور اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام بھی کرتے تھے. اذا اعتق الصغار، جب چھوٹے بچے مملوکیت میں ہوتے تھے تو ان کو وہ آزاد کر دیتے تھے. اور اسی طریقے سے وہ من لا حیلۃ لہ، اور جو ان بیچاروں میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی ان کو بھی آزاد کر دیتے تھے، پھر ان کی وہ جو ہے مدد کرتے رہتے تھے. ہوا کذا، بھائی جیسے اس عاجز کو آزاد کرنا مکروہ ہے، اسی طریقے سے مکروہ ہے اتق المخالف للحق، جو حق کا مخالف ہے اس کو آزاد کرنا بھی مکروہ ہے. فی الاعتقاد، اس کے عقیدے حق کے مخالف ہیں. لنہی عنہ، اس لیے کہ مخالف حق کے آزاد کرنے کی نہیں آئی ہے. فی الاخبار، احادیث میں. المحمول، ویسے تو نہیں حرمت میں ظہور رکھتی ہے، لیکن اس نہیں کو حمل کیا جائے گا جناب کس پر؟ کراہت پر. کیوں؟ جمعن، تاکہ ہم جمع کر سکیں، کیونکہ کچھ احادیث کہتی ہے کہ مخالف کو آزاد کر سکتے ہیں، کچھ میں نہیں آئی ہے. قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، ما اغن اللہ ان اتق احدکم تعتقون اليوم یکون علینا غدن. امام فرماتے ہیں ما اغن اللہ، اللہ جو ہے کیا ہے، وہ بے نیاز نہیں ہے اس آزادی سے جو تم کسی کو آزاد کرتے ہو آج، یکون علینا غدن، وہ ہمارے لیے جو ہے کیا ہے خلاف کل ہو جائے. لا یجوز لکم ان تعتقوا الا عارفا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کو آزاد کرو مگر یہ کہ عارف ہو. اس حدیث کا مفہوم یہ کہ بھائی وہ بندہ جس کو تم آج آزاد کر رہے ہو اور کل وہ علینا، اللہ ضرر کی معنی میں، وہ کل ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، اس کے عقائد ہمارے خلاف ہو، تو اس کو آزاد کرنا یہ ایسی چیز نہیں جس میں اللہ تمہیں کوئی فائدہ دے گا. خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ولا یکرہو، اور مکروہ اتق المستضعف، مستضعف کا آزاد کرنا. مستضعف کسے کہتے ہیں؟ الذی لا یعرف الحق، جو حق بھی نہیں جانتا، ولا یعاند فیہ، اور حق میں کسی قسم کی عناد اور دشمنی بھی نہیں کرتا ہے. ولا یوالی احدا بعینہ، کسی ایک معین کے ساتھ محبت بھی نہیں کرتا، کہ میں الف کے ساتھ محبت کرتا ہوں بے کے ساتھ نہیں کرتا ہوں، وہ بیچارہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے. کہتے اس کو آزاد کرنا مکروہ نہیں ہے. کیوں؟ لروایت الحلبی عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ حلبی صاحب نے روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. قال، راوی کہتا ہے، قلت لہو، میں نے امام کو کہا، ارکبت تؤتق من المستضعفین، وہ لوگ جو مستضعف ہیں کیا ان کے رکیت کو آزاد کیا جائے گا؟ رقبہ تو گردن کی معنی میں، یعنی اگر کوئی ایسا عبد ہو جو مستضعفین میں سے، کیا اس کو آزاد کیا جائے گا؟ قال نعم، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اس کو آزاد کیا جائے گا. اب امام نے نہیں نہیں کی کہ حرام ہو، اور نہیں ہے کہ جو ہے کیا وہ مکروہ بھی ہو، تو اس حوالے سے مستضعف کو آزاد کیا جا سکتا ہے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین. لمعہ پنجم میں ہماری گفتگو کتاب العتق میں. کتاب العتق میں بھی ہم نے یہ کہا کہ عتق کو کسی شرط پر معلق نہیں کیا جا سکتا.
آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مولا عبد کو آزاد کرے اور کہے کہ اگر فلاں تو نے غلطی کی تو پھر تم میرے عبد بن جاؤ گے، تو کیا یہ شرط ٹھیک ہے یا شرط ٹھیک نہیں، یا ہم کہیں گے یہ عتق باطل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عتق باطل ہوگا، شرط جو ہے کیا ہے وہ ختم بس، کیونکہ عتق کو ایسی شرط پر معلق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر کچھ مستحبات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کا بندہ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، 7 سال اگر اس نے آپ کی خدمت کی ہے تو آپ اس کو آزاد کر دیں۔ حتیٰ کہ ایک جگہ پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث سے محسوس ہوتا ہے کہ جس نے 7 سال خدمت کی ہے تو وہ آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں اس کے آٹومیٹک آزاد ہونے کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس کے آزاد ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھا، اگر غیر مومن ہو جس نے آپ کی 7 سال تک خدمت کی ہے تو اس کے آزاد کرنے میں استحباب کا حکم ہے یا استحباب کا حکم نہیں ہے، وہ ہم عبارت کی طرف چل کر دیکھیں گے کہ شرط عودہ، اگر مولا شرط کرتا ہے کہ عبد پھر لوٹ آئے گا رکیت میں، یعنی عبد بن جائے گا، ان خالف شرطن، اگر اس نے شرط کی مخالفت کی۔ کون سی شرط؟ شرطہ، مولا نے وہ شرط کی تھی علیہ عبد پر، فی صیغۃ العتق، عتق کے سیغے میں، فالاقرب بطلان العتق، تو قول اقرب یہ ہے کہ یہ عتق باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لتضمن شرط او دمن تثبت حریت و رکن، اس لیے کہ اس کے شرط کے ضمن میں ہے کہ وہ بندہ جس کی آزادی ثابت ہو جائے پھر وہ بندہ بن جائے، وہ رق بن جائے۔ ایک تو اس لحاظ سے غلط ہے، دوسرا تو ہم نے کہا تھا کہ عتق کو معلق نہیں کر سکتے ہیں۔ خوب، تو یہ اس بات پر زیادہ زور دے رہے کہ اس آپ کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ تثبت حریت ہو، پہلے اس کی حریت ثابت ہو جائے، پھر اگر اس نے مخالفت کی تو آزاد ہونے کے بعد پھر عبد ہو جائے، وہ غیر جائز، آزاد کا عبد بنانا جائز نہیں ہے۔ ولا یرد مثلہ، کہتے ہیں اس قسم کا اعتراض وارد نہیں ہوتا، کہاں پر؟ فی المکاتب المشروط، مکاتب مشروط میں، اس کے ساتھ بھی آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو تم آزاد ہو، گویا کہ آپ نے اس میں آزادی کی جو ہے کہ بو بھر دی، اور پھر اس نے پیسے نہیں دیے تو اس کو عبد بنا دیا۔ کہتے ہیں بھائی دونوں میں بون بعید، بہت زیادہ فرق ہے، لأنہ، اس لیے کہ یہ مکاتب لم یخرج عن رکیت، اس کے ساتھ صرف ایگریمنٹ ہوئی ہے، ابھی یہ رکیت سے خارج نہیں ہوا۔ وَإِن تَشَبَّثَ بِالْحُرِّيَّةِ، اگرچہ یہ جو ہے چپکا ہے حریت کے ساتھ، اس کو بو آزادی ملی ہے لیکن ابھی آزاد نہیں ہوا ہے، بِوَجْهٍ ضعیفٍ، اور اس کا آزاد ہونا بھی یا آزاد کی امید بھی ایک ضعیف وجہ سے، بخلاف المعتق، بخلاف اس بندے کے جس کو آزاد کیا گیا ہے ایک شرط کے ساتھ کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو پھر عبد بن جاؤ گے، یعنی ابھی تم آزاد ہو۔ وقول سید للمکاتب، جبکہ سید بے معنی آقا، مالک، وہ مکاتب کو کیا کہتے ہیں؟ فَأَنْتَ رد فی رق، تو پھر رکیت میں لوٹ آئے گا، یرید ارق المحض، اس میں خالص جو ہے کہ رکیت کا مولا نے ارادہ کیا، لا مطلق رق، مطلق رکیت کا ارادہ نہیں کیا بلکہ رق محض کا ارادہ کیا ہے۔ وکیل یصح الشرط، اور دوسرے قول کے مطابق یہ شرط کرنا صحیح ہے، کون سی؟ کہ بھئی تم آزاد ہو، اگر گڑبڑ کی تم نے فلاں کام میں تو پھر عبد ہو جاؤ گے۔ وَيَرْجَعُ، اور یہی آزاد بندہ پھر رکیت میں لوٹ آئے گا، بالاخلال، اگر اس نے شرط میں خلل کیا۔ کیوں؟ للعموم، اس لیے کہ عموم کیا ہے؟ المسلمون عند شروطہم، اس نے شرط کی پابندی نہیں کی۔ وروایت اسحاق بن عمار عن صادق علیہ السلام، اور جناب اسحاق بن عمار نے روایت نقل کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہو، بتحقیق اسحاق نے، سألہ عن رجل، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرد کے بارے میں پوچھا، یعتق مملوکہ، وہ مرد اپنے مملوک کو، اپنے عبد کو آزاد کرتا ہے، وَيُزَوِّجُهُ،
اور اسی عبد کی شادی کراتا ہے ابنتہو اپنی بیٹی کے ساتھ، ویشترط علیہ اور اس عبد پر شرط کرتا ہے کیا، ان آگارہا کہ وہ اس کی بیٹی پر کسی سوکن وغیرہ کو نہیں لے آئے گا، اس قسم کی اس پر جو ہے کیا ہے جناب شرط کرتا ہے کہ اس پر کوئی سوکن نہیں لے آئے گا، اگر کیا ایسا تو ان یردہ فی رق، پھر اس کو رقیت میں لوٹا آئے گا۔ قال تو امام علیہ السلام نے فرمایا لہو شرطہ، اس مولا کے لیے اپنی شرط کا حق ہے، وہ طریق روایت ضعیف، لیکن اس روایت کا طریق یعنی اس کے بیچ میں جو سلسلہ روات ہے وہ ضعیف ہے، اور اس روایت کی متن منافن للاصول، وہ اصول کے خلاف ہے۔ اصول یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آزادی ہوئی تو پھر رقیت نہیں ہوگی، فالقول بالبطلان، تو پھر یا تو ہم قائل ہو جائیں کہ بالبطلان یہ اتق ہی باطل ہے، اقوا یہ قول جو ہے کیا ہے قوی تر ہے۔ وذهب بعض الاصحاب، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی اتق باطل نہیں ہوگا، الا صحت الاتق و بطلان شرط، اتق صحیح اور شرط باطل، کیوں، لبنائہ، بھائی شریعت جو ہے کیا ہے اتق کی بنا رکھتی ہے اللہ تغلیب، کہ زیادہ سے زیادہ جو کیا ہے آزادی ہوتی جائے، ویضعف، فرماتی یہ قول ضعیف ہے، کیوں، بے عدم القصد الیہ، آزاد کرنے والے نے قصد نہیں کیا تھا آزادی کا، مجردن عن شرط، بغیر شرط کے ہو، جبکہ جناب قصد کرنا بھی جو ہے کیا ہے یہ شرط صحت ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے کیا ہے وہ اتق صحیح ہو سکتا ہے، کہ غیر ہی من شروط، جیسے قصد کے علاوہ دوسرے شروط جو ہیں وہ اتق کے لیے ضروری تھے۔ وہ یستحب، ابھی چلتے ہیں مستحبات کی طرف، وہ یستحب اتق المملوک، مستحب ہے اپنے مملوک کو آزاد کرنا، المؤمن جو کہ مومن ہو، بھائی مملوک تو مذکر کا لفظ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی صرف جو مرد حضرات ہیں، کہتے نہیں جناب، اس سے مراد ذکرن کان ام انسا، چاہے وہ مملوک مذکر ہو چاہے مملوک مونس ہو، اذا اتا علیہ، فی الحال عطا کا ترجمہ یہ کریں گے، جب وہ مملوک آیا ہے اپنی مولا کی ملکیت میں، کون سا مملوک، المندوب العتق ہی، جس کا آزاد کرنا جو ہے کیا وہ مستحب ہے، 7 سال سے اس کی ملکیت میں رہا ہے، لقول صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من کان مؤمنن، وہ شخص جو مومن ہے، فقد اتق بعد 7 سنین، ٹھیک ہے، تو اس کو فقط اتق، اس کو آزاد کیا جائے گا 7 سالوں کے بعد، اعتقہ صاحبہ ام لم یعتقہ، ٹھیک ہے جناب، چاہے اس کا مالک اس کو آزاد کرے تو بھی آزاد ہو جائے گا، آزاد نہیں کرے تو بھی آزاد ہو جائے گا، ولا تحل خدمت من کان مؤمنا، اور حلال نہیں ہے نوکری لینا، من کان مؤمنا، اس بندے سے جو مومن ہو، بعد 7 سنین، 7 سال کے بعد۔ اب یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ہوا، اب اس حدیث کے مطابق تو وہ آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا، کہتے نہیں، محمول، اس حدیث کو حمل کیا جائے گا علی تعقد استحباب اتقہ، کہ بھائی اس عبد کے آزاد کرنے کے مستحب ہونے کی تاکید کی گئی ہے، للاجماع، اس لیے کہ علماء کرام نے اجماع کیا ہے، علی انہ یعتق بدون الاعتاق، ٹھیک ہے، لا موجود ہے میرے کتاب میں، لا نہیں ہے، حالانکہ لا ہونا چاہیے، علی انہ یہ عبد آزاد نہیں ہوگا بدون الاعتاق، بل یستحب الاتق، بلکہ آزاد کرنا مستحب ہے، مطلقا، چاہے 7 سال گزرے ہوں چاہے 7 سال نہ گزرے ہوں، خصوصاً للمؤمن، خاص طور پر اس عبد کو آزاد کرنا مستحب ہے جو مومن ہو، وَيَكْرَهُ، اچھا کچھ عبدوں کو پھر آزاد کرنا مکروہ ہے، وَيَكْرَهُ اتق العاجز عن الاکتساب، وہ بندہ بیچارہ جو کما ہی نہیں سکتا تو اس کو آزاد کریں گے، وہ بیچارہ بھوکا مر جائے گا، کہتے ہیں اس کو بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں، اس کو آزاد کرنا مکروہ ہے، الا ان یعینہ، مگر یہ کہ آزاد کرنے کے بعد مولا اس کی مدد کرے بالانفاق، خرچے دینے میں،
قال رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من اعتق مملوکن، وہ بندہ جو اپنے مملوک کو عبد کو آزاد کرتا ہے، لا ہیلت لہ، جبکہ اس بیچارے کے لیے کوئی ہیلا نہیں ہے، یعنی اب وہ کما نہیں سکتا ہے، فإن علیہ، تو بتحقیق اس آزاد کرنے والے پر لازمی ہے، ان یعولہ، کہ وہ اس کی سنبھال کرتا رہے، حتی یستغنی عنہ، یہاں تک کہ وہ عبد بے نیاز ہو جائے، عنہ، اس کی مدد کرنے سے۔ وَكَذَلِكَ كَانَ عَلِيٌّ علیہ السلام يفعل، اور اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام بھی کرتے تھے، اذا اعتق الصغار، جب چھوٹے بچے مملوکیت میں ہوتے تھے تو ان کو وہ آزاد کر دیتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ من لا حیلۃ لہ، اور جو ان بیچاروں میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی ان کو بھی آزاد کر دیتے تھے، پھر ان کی وہ جو ہے مدد کرتے رہتے تھے۔ ہوا کذا، بھائی جیسے اس عاجز کو آزاد کرنا مکروہ ہے، اسی طریقے سے مکروہ ہے اتق المخالف للحق، جو حق کا مخالف ہے اس کو آزاد کرنا بھی مکروہ ہے، فی الاعتقاد، اس کے عقیدے حق کے مخالف ہیں، لنہی عنہ، اس لیے کہ مخالف حق کے آزاد کرنے کی نہیں آئی ہے، فی الاخبار، احادیث میں، المحمول، ویسے تو نہیں حرمت میں ظہور رکھتی ہے، لیکن اس نہیں کو حمل کیا جائے گا جناب کس پر؟ کراہت پر، کیوں؟ جمعن، تاکہ ہم جمع کر سکیں، کیونکہ کچھ احادیث کہتی ہے کہ مخالف کو آزاد کر سکتے ہیں، کچھ میں نہیں آئی ہے۔ قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، ما اغن اللہ ان اتق احدکم تعتقون اليوم یکون علینا غدن، امام فرماتے ہیں ما اغن اللہ، اللہ جو ہے کیا ہے، وہ بے نیاز نہیں ہے اس آزادی سے جو تم کسی کو آزاد کرتے ہو آج، یکون علینا غدن، وہ ہمارے لیے جو ہے کیا ہے، خلاف کل ہو جائے، لا یجوز لکم ان تعتقوا الا عارفا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کو آزاد کرو مگر یہ کہ عارف ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ کہ بھائی وہ بندہ جس کو تم آج آزاد کر رہے ہو اور کل وہ علینا، اللہ ضرر کی معنی میں، وہ کل ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، اس کے عقائد ہمارے خلاف ہو، تو اس کو آزاد کرنا یہ ایسی چیز نہیں جس میں اللہ تمہیں کوئی فائدہ دے گا۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ولا یکرہو، اور مکروہ نے اتق المستضعف، مستضعف کا آزاد کرنا، مستضعف کسے کہتے ہیں؟ الذی لا یعرف الحق، جو حق بھی نہیں جانتا، ولا یعاند فیہ، اور حق میں کسی قسم کی عناد اور دشمنی بھی نہیں کرتا ہے، ولا یوالی احدا بعینہ، کسی ایک معین کے ساتھ محبت بھی نہیں کرتا، کہ میں الف کے ساتھ محبت کرتا ہوں بے کے ساتھ نہیں کرتا ہوں، وہ بیچارہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، کہتے اس کو آزاد کرنا مکروہ نہیں ہے، کیوں؟ لروایت الحلبی عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ حلبی صاحب نے روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال، راوی کہتا ہے قلت لہو، میں نے امام کو کہا، ارکبت تؤتق من المستضعفین، وہ لوگ جو مستضعف ہیں کیا ان کے رکیت کو آزاد کیا جائے گا؟ رقبہ تو گردن کی معنی میں، یعنی اگر کوئی ایسا عبد ہو جو مستضعفین میں سے، کیا اس کو آزاد کیا جائے گا؟ قال نعم، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اس کو آزاد کیا جائے گا۔ اب امام نے نہیں کی کہ حرام ہو، اور نہیں ہے کہ جو ہے کیا وہ مکروہ بھی ہو، تو اس حوالے سے مستضعف کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔